نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام زینت محفل مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت عظیم روحانی شخصیت جو کہ قبلہ شیخ القرآن شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ مفتی احمد سید ہاشمی رحمت اللہ علیہ آپ دے برادر محترمی نے جناب قبلہ پیر ممتاز الحسن ہاشمی صاحب دامت برکات العالیہ اور خطیب پاکستان شہنشاہ خطابت میرے بڑے مخلص دوست حضرت علامہ مولانا پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب دامت برکات العالیہ اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد الطاف سیالوی صاحب دامت برکات العالیہ فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر محمد اشرف فاروقی صاحب دامت برکات العالیہ سرمایہ اہل سنت برادر محترم حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد منیر شہد قادری صاحب دامت برکات العالیہ اور حافظ پیر محمد عمران صاحب میرے کافی تعداد اندر میرے سردہ تاج علماء کرام تشریف فرمانے اور اس مسجد عظیم خطیب اہل سنت برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری احمد علی نعیمی صاحب دامت برکات العالیہ اور مخدوم اہل سنت ریاست علی فیروزی صاحب اور میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آج دی محفل پہلے تے میزبان سب نو علم میرے بڑے مخلص دوست بڑے پیار کرنے والے میرے سنگی جو کہ جگر گوشہ شیخ القرآن اور مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد سید ہاشمی رحمت اللہ علیہ آپ دے لگتے جگر برادر محترم صاحبزادہ احمد رؤف ہاشمی صاحب فرانس تو اپنے والد محترم جو کہ میرے صرف شہر دا نہیں میرے ملک دا بہت بڑا نام سی اور جنہوں نے شیخ القرآن کو وہ چاہے شیخ الحدیث کو وہ میں قبلہ برہان شاہ صاحب نے دس رہا سا کہ قبلہ احمد سید ہاشمی رحمت اللہ علیہ میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ دے بڑے پرانے یارہ وچوں یار سن میں نو علمحات یاد نے کہ آپ نو میں تقریباً میرے خیال وصال تو ایک ماہ پہلے میں اس حجرے دے وچ میں ملن واسطے آیا تے میں نو کہنے لگے کہ میں ملیا کرو تسی قاضی منظور دیا نشانیاں یہ آپ دی محبت سی پیار سی یہ آپ دی دعاواں نے میں تقریر کرن واسطے نہیں میں نو قبلہ بھائی احمد روف صاحب نے حکم فرمایا پھر ماشاءاللہ انہوں نے فرانس تو میں نے حکم فرمایا کہ پروگرام کرنا ہے میں آنا ہے تے مشورہ دیو تے میں پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب نے عرض کی تھی انہوں نے مدینہ شریف جانا سی آج انہوں دی فلیٹ سی انہوں کا کرنا آج کوئی دن آج ہے کہ بلا شاہ جی دی بڑی مہربانی کہ جنہوں نے 3-4 دن اپنے مدینے دے سفر لوگے کر دیتا ہے انہوں دی بڑی محبت میرے نال پھر اظہر عباس صاحب ہون یا قاری عمر حیات صاحب ہون انہاں بھائیاں نے رابطہ رکھیا اور ویکھ لو اتنی ٹھنڈ وچ کتنا خوبصورت گلدستہ ہے اتنے علماء اجے تے میں قاضی نام اللہ جلالی صاحب میں بڑے ویکھ رہے ہیں کہیں
نام رہ گئے عبد الرؤف جلالی صاحب ہون، قاضی نام اللہ جلالی صاحب ہون، اجمل معظمی صاحب، بڑے علماء اور کئی مجمع وچ بھی بیٹھے نے، اور بار تک اتنی ٹھنڈ بھی میں کہنا نہ ہر پھول کی قسمت میں کہاں ارے ناز عروسا، ہر پھول کی قسمت میں کہاں ارے ناز عروسا، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے۔ شاہ جی نے میں نے پسا رکھا ہے، میں نے احمد بھائی نے آکے تسی تقریر کرو جا کے، انہاں کہا میں تیری سننی ہوں، ایڈے علماء ہوتے وچ شاہ جی بیٹھے ہون، بولنا ہی بڑا اوکھا ہے۔ تو بہرحال علماء وچ تے بولنا سب تو ہی اوکھا ہے، تے تسی آج انج بیٹھے ہو جی میں تسی امانتن بیٹھے ہو، یار تھوڑا جا بولو۔ اچھا 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 فرما رہے نے کھلو کے تقریر کرو، قاضی صاحب دی یاد تازہ۔ تسی میری تقریر نعرے نہیں مارے، ماشاءاللہ میں نے پیغام مل گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ کھلو کے تقریر کرو، تے میں کھلو گیا تسی بہ کے سبحان اللہ کھو، ہن تے بندا ہے نا، اچھی بولو ماشاءاللہ۔ جتے ذرا انج نہ میں اگے چلا جائے، توجہ میرے بل کرنا۔ ملک صاحب تسی بھی بیٹھے ہو، ملک صاحب جتے ہون اتنے کام کمزور نہیں ہوندا، اچھی بولو سبحان اللہ۔ یار میں تقریر لمبی چوڑی نہیں کرنی، بڑی محبت والے لوگ بیٹھے ہو، اللہ کرے میں تواڈے وچ بول جاواں۔ میں احمد بھائی نو پوچھیا بیان کی کرنا ہے نا کہ جی میں دل کردہ بولی آؤ، شاہ جی بھی تاجدار اس طاقت بیان کریں گے، اور قبلہ احمد بھائی نے فرمایا کہ مولا کائنات میں اگر گل سنوں، ہجرت دی رات علی کول بسترا سی تے صدیق نال بستر والا سی، ذکر ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ علی کول بستر سی تے صدیق نال بستر والا سی، میں کہنا نا دونے کتنے مقدرہ والے نے۔ اگر میں گل انج کر دیا، کون صدیق اکبر جیڑا اعلان نبوت تو 20 سال پہلے میرے نبی دا یار یارے غار دے ناتے اچھی بولو سبحان اللہ، انج نہیں گل بننی، اچھی بولو۔ اعلان نبوت تو 20 سال پہلے دی میرے نبی نال یاری، تے صدیق کی یاری سب پہ بھاری۔ یار انج نہیں بولنا، شاہ جی مہمان نے انہوں میں راہ دے رہے ہیں کہ بولنا کیوں، ایک ماشاءاللہ بول دے چنگا نے، لیکن میں آج انہوں نے کنجوسی نہیں کرن دینی۔ شیر بھی ہے پڑھن گے تے آج انج پڑھن گے کہ پیر سید شبیر حسین شاہ رحمت اللہ علیہ دی یاد تازہ ہو جائے گا۔ کیوں جی؟ نہیں میں تے شیر پڑھاں گا، یہ تسی بھی بولو گے سبحان اللہ۔ کون صدیق اکبر؟ الحمدللہ قبلہ شیخ القرآن علامہ مولانا احمد سید ہاشمی رحمت اللہ علیہ ایک کوئی عقیدہ دے کے گئے نے کہ اسی صحابہ دے بھی نوکر، نبی دی آل دے بھی نوکر، اسی تے جناب قدو نو بھی قدو شریف کہنے ہیں۔ کیوں جی حضر بھائی؟ سبزیاں بڑیاں بڑیاں نے، کریلے نو کدی کریلا شریف نہیں آکھیا، آلو نو کدی آلو شریف نہیں آکھیا، ہے وہ بھی سبزی، لیکن قدو کیونکہ میرے نبی نو پسند ہے، تیسی آکھیا قدو شریف۔ اے سنی دیش تا لیول چیک کر کہ جڑا قدو نو قدو شریف کہندا ہے، نبی دے یارہ مل کنا پیار کردا۔ تے نبی دے یار نے اور جڑے جمعی مصطفیٰ دے گھر نے، تھوڑا جا بولو یار، کچھ نہیں ہوتا، جڑے پیدا ہی میرے نبی دے گھر ہوئے۔ میں کہنا نہ صحابہ ورگا کوئی، نہ نبی دی آل ورگا کوئی۔ میں انج سمجھا دیا، اللہ دی ساری مخلوق وچوں انسان آلہ، سارے انساناں وچوں مسلمان آلہ۔
پھر سارے مسلمانوں وچوں مومن آلا، پھر میں انج کہہ دیا جتھے مومن دی شان مکدی ہے اتھے ولی دی شان شروع، اور جتھے ولی دی شان مکے احمد بھائی تھوڑا جا مزید بولو، اتھے قاری یوسف صدیقی صاحب سلامت رہیں، اتھے کتب تے ابدال دی شان شروع ہم دیئے، جتھے کتب تے ابدال دی شان مکے اتھے غوث پاک دی شان شروع، جتھے غوث پاک دی شان مکے، میں جملہ دینا جڑا اینڈ تک بیٹھا کمزور ہو کے اچھی بول کے آکے سبحان اللہ، جتھے غوث اعظم دی شان مکے اتھے تابی دی شان شروع ہوندی ہے، اور جتھے تابی دی شان مکے اتھے صحابی رسول دی شان شروع۔ ابو بکر ماشاءاللہ ملک شبیر ہون بولے اللہ کرے تسی بھی بولو، اور جتے صحابی دی شان مک دیئے اتھے صدیق اکبر دی شان شروع ہوں دیئے، کیوں جی کون صدیق اکبر؟ لوگا رشتے توڑ کے ویکھیا، صدیق نے میرے نبی نہ رشتہ جوڑ کے ویکھیا۔ اوہ صدیق کون صدیق اکبر؟ میرے نبی دے گھر دولہ علی بھی بن کے آئے، عثمان غنی بھی بن کے آئے، او بھی شان والے، اور جدے گھر حضور دولہ بن کے جائیں۔ جدے گھر حضور دولہ بن کے جان، او صدیق بھی آلہ ہے، فاروق بھی آلہ ہے۔ شیعہ کتب لکھے ہیں جتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مزار ہے نا 3 میل تک جیڑا بھی اس حدود اچھ دفن ہے نا وہ جنتی ہے۔ میں کہا سنی دا عقیدہ اس تو بھی اگے دا ہے، ساڑھا عقیدہ سکڑے ہوئے نہیں۔ میں کہا حسینی پامیں اتھے سکتا ہے پامیں اٹک سکتا ہے۔ قبلہ میرے استاد محترم استاد العلماء علامہ احمد سید ہاشمی رحمت اللہ علیہ، میں کہنا ہونا سنی پاویں حافظ آباد دی سرزمین تے وے جتھے بھی ستا ہے، پاویں سیال شریف دی سرزمین تے وے، پاویں کوڑلا شریف دی سرزمین تے وے، اور جتھے بھی حسینی ستا ہے اور چلتی ہے۔ میں کہا قاری حیدر عباس صاحب، قاری عمر حیات صاحب، کوئی شک نہیں جڑا امام حسین تو 3 میل ہوئے، ہمیں اس تو بھی پرے ہوئے اور چلتی ہے۔ میں کیا میں دے بارش کی خیال ہے جڑے ستے ہی حسین دے نانے نال لیں۔ تے میرے پیر سید نصیر الدین نصیر آپ نے قلم چکیا، پیر عمران صاحب احمد بھائی صاحب توڑا حکم پورا کرن لگا، آپ کی فرماندے نے کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے۔ پھر میرے پیر صاحب نے اگے کی فرمایا، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، سلامت رہے جناب، تسی بھی زندہ باد۔ نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، ارے کیوں بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے، جدہ جدہ کیتا ہے او پڑے اچھی آواز نہ لکھے، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں،
کیوں بگڑتا ہے؟ پھر میں تے قبلہ پیر سید بھران حیدر شاہ صاحب انج پڑھ دیا، چار یاری نبی دے عاشق، چار یاری نبی دے عاشق، نہیں کوئی نہ چارہ ورگا، نہ کوئی آیا نہ کوئی آنا، نہ جانے نثارا ورگا، تے نہ اس دھرتی پیدا کیتا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا، نہ ابدارا ورگا، اعظم شان صدیق کی کچھ نہیں، ایک یار ہزارہ ورگا۔ کیا بات ہے؟ یہ میری کیا بات نہیں، تھوڑے والد گرامی دی کیا بات ہے؟ کیا بات ہے یار، سنیو، پر سنیو کو قدر کران واسطے ایک باری مرنا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ جی، میں تے کہنا ہوں نا، اے میرے علماء میرے ساتھ تاج بیٹھے ہیں، اللہ نے سلامت رکھے۔ اے مگر میں بول رہے ہیں تو قبلہ احمد سید ہاشمی صاحب دیاں دعاواں دا اثر ہے۔ غلام محمد رحمت اللہ علیہ دے فرزندگان تشریف فرمانے میرے گھر بیٹھ کے، قبلہ شاہ جی سی بیٹھ کے احمد بھائی ریاست صاحب کھانا کھایا تے پیر سیال دیاں گلاں چھڑیاں سے ہیں۔ خدا دی قسمیں یقین کرو، اسی اپنے مقدر تے ناز کریے، اسی بے نسبتے نہیں نسبت والے ہیں۔ اور اگر پاکا نال کتا لگ جائے تے کتا بھی جنتی، جے بنی اسرائیل دے امت دے ولیاں نال کتا لگے او جنتی، یہ محمد دیاں غلامہ دی امت دے ولی ہون، میرے نبی دی امت سارے تو آلہ ہے، تے پھر حضور دی امت دے ولی بھی ساریاں امتاں دے ولیاں تو آلہ نہیں۔ دوستان گرامی، وقت دے دامن کی گنجائش نہیں، احمد بھائی دی محبت اینا دا بھی حکم سی، میں کھلوتا تو اڈے سارے دا پیار ہے۔ اے میرے والد گرامی رحمت اللہ نے بڑے پرانے محبت کرنے والے ہیں، سارے تسی بیٹھے ہو، لیکن کیونکہ انہوں نے اشارہ کیتا کھلو جا، چلو تو اڈے ابا جی دی یاد تازہ ہو جائے۔ آئیے دوستان گرامی، میں گالنج کر دیں کون صدیق اکبر، اور جنہوں درخت بھی پہچان دیں۔ حضرت صدیق اکبر درخت تھلے بیٹھے نے، درخت دی شاخ جھکی، آپ نے انج ویکھیا، درخت دی شاخ بولی صدیق گھبرا نہیں، میں تین مبارک دینا آ رہی ہوں۔ صدیق مبارک ہوئے، اور وقت قریب ہے، اللہ دا آخری نبی اعلان نبوت کرے گا، اور تسی سب تو پہلے انہوں دا کلمہ پڑھو گے، اور زندگی بھی تسی انہوں دے وزیر ہو گے، وصال تو بعد تسی انہوں دے پہلے جانشین ہو۔ میں کہہ رہے ہیں کہ درختوں کی شاخوں بھی پتہ ہے صدیق کون ہے۔ یار کیا بات ہے صدیق اکبر دی، حضرت صدیق اکبر و ہستی نے کہ میرے نبی فرمایا صدیق جتنا نفع میں نے تیرے مال نے دیتا ہے نا، کسی دے مال نے دیتا ہی نہیں۔ دوستان گرامی، کون صدیق اکبر؟ آپ ملک شام گئے نا، تے آپ نے خواب دیکھیا، بحیرہ راہب نے خواب سنایا کہ آسمان تو چند میری گود چایا بکھریا، ایدی تعبیر کیے۔ بحیرہ راہب نے آکیا کتھوں دے رہن والا ہے؟ آکیا مکے دا۔ نام کیے عبداللہ، سارا ڈیٹا لیا، آکیا مبارک ہوئے، اور لمحات قریب نے اللہ دا آخری نبی اعلان نبوت کرے گا، تسی سب تو پہلے انہوں دا کلمہ پڑھو گے، زندگی بھی تسی انہوں دے وزیر ہو گے، وصال تو بعد پہلے تسی انہوں دے مسلح دے وارث جانشین ہو گے۔ حضرت صدیق اکبر نے احمد بھائی توجہ اس گال نو ذہن وچ رکھیا، کھولی نہیں، حضور دی بارگاہ چاہے میرے نبی نے اعلان نبوت کر دیتا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا صدیق میں نبی ہاں۔ جدو اتنی گل کیتی، صدیق اکبر نے عرض کیتی سونیا کلمہ پڑھا۔ میرے نبی پاک نے کلمہ پڑھایا، حضرت صدیق اکبر نے عرض کیتی یا رسول اللہ
ایک گل تے دسو اگر کافر مینوں پوچھن تو کس دلیل نال کلمہ پڑھے کیویں محمد نو منیا ہے آقا میں کلمہ بغیر دلیل دے پڑھے ہن کافر پوچھن تے دلیل کی دیاں میرے نبی فرمایا نویں گل دساں جا شام والا خواب ہی کافی نویں دلیل دیاں جا ایک کو شام والا خواب صدیق اکبر نے خواب دا ذکر نہیں کیتا میرے نبی نو صدیق اکبر دے خواب دا بھی پتہ ہے پھر میں کیوں نہ پڑھ دیاں مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم پر یار غار نبی تیری کیا بات ہے انج نہیں قبلہ شاہ جی آن گے وہ جی میں بھی بیان کرن گے ایک باری ہاتھ چاہ کے دسو کدا 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 اجے بھی ہاتھ لینے یار شیخ القرآن دے ورستے آؤ تیٹے کمزور ہاتھ نہیں ہونے چاہیے دے احمد بھائی فرانس تو آکے انج کر دیتا ہے تسی پاکستان جو بیٹھے ہو مل کے کہہ دے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم پر یار غار نبی تیری کیا بات ہے تو نے سب کچھ لٹایا میرے نبی کے لیے جان سارے نبی تیری کیا بات ہے اور جیسے نبیوں میں آنا میرے مصطفیٰ اے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا قبلہ شاہ جی تسی بیان کر دیا مولا کائنات فرمایا جڑا میری محبت دا بوتا دم بھرے چیک کر اودے سینے میں صدیق اکبر دی محبت ہے کہ نہیں تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا غم گسارے نبی تیری تو آڈی بھی کیا بات قاری احمد نیمی سے بڑا پیارا بیان فرمایا پر تسی سمن بکمن چلو شکر ہون جاگے ہو حافظ آباد تک میری عزت رکھ لو یار تھوڑا جا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ جی تھوڑا جا سا کر اچھی بولو سبحان اللہ تو اسی نعرہ مار دے میں پوچھ جانا سلامت رہیں انہاں دی محبت ہے نا ادرویش ہے جتے بھی ہوندہ ہی نعرے لاندہ ہے یا نبی یا نبی قبول ہے زندگی فضول ہے ماشاءاللہ جی اور میں آخری گل کروں گا تو پھر میں قبلہ شاہ جی دے حوالے یہ تسی نہیں بولو گے تو پھر شاہ جی بھی بیٹھے رہنے گے اچھی بولو یار سونا نہیں جاگنا ہے زبیر مدنی پتہ نہیں کیوں پریشان ہے علی حسنین صاحب ذرا تھاپڑا مار دے اچھی بولو سبحان اللہ کون صدیق اکبر ہے اگر صدیق اکبر تے شاہ جی بیان کرن گے میں تے ایک گل دس دیا جدو صدیق اکبر دا مہینہ آندا نا ایک کوئی رولا ہے نبی کی آل کا باغ کھا گئے میں کیا قاری حضرت عباس صاحب عمر حیات صاحب تصیب کی بلا استاذ العلماء دے قدمچ بیٹھ کے سنے ہوئے گا میں تے ایک شعری دستا ہے انہاں صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دیو فرق جے اس دی غلامی اندر جے آیا ہوئے ثبوت دیو
صدق دا پیسہ صدق دا پیسہ یہ ذات اپنی تے لایا ہووے ثبوت دے او رفیق ہجرت رفیق ہجرت کا کوئی منکر عقل تو گلے منوا نہیں سکتا نبی دینا تو جو گھر لٹاوے اور باغ زارا دکھا نہیں سکتا ہاشمی صاحب اور جڑا گٹلی بن کے لے آئے تے میرے نبی فرمان صدیق گھر کی چھڑی آئی سونے اللہ بھی چھاڑ آیا تے رسول بھی چھاڑ آیا کون صدیق اکبر آئیے دوستوں میں حضرت صدیق اکبر تے کتنا بولا بس آخری گل تے پھر میں قبلہ شاہ جی دے حوالے ہوئے گا دوستان گرامی تاج دار صداقت 20 سال اعلان نبوت تو پہلے میرے نبی نہ ڈھکے ہیں اگر قاری عمر حیات صاحب قاری حیدرآباد صاحب ماشاءاللہ ایک قبلہ استاد العلماء دے بڑے قریبی سٹوڈنٹاں چن میں نہ بار بار زیادہ اس تو لے رہے ہیں اے وفادار ساتھی نے اور وفادار قبلہ شاہ جی بہت کھٹ لوگ ہوتے ہیں اے اجے تک تو اڈے گھر دی نوکری دے رہے ہیں اور اس مسجد والے بھی ماشاءاللہ انتظامیہ بھی محبت والی ہے یہ لوگ بھی محبت والے نے قاری احمد نیمی صاحب دستے رہتے ہیں اور قاری یوسف صدیقی صاحب ماشاءاللہ یہ سارے مل کے میرے قبلہ استاد العلماء دے مشن نو چلا رہے ہیں یہ کتنا خوبصورت بوٹا لگا گئے او بھائی میں بولا نہ بولا شاہ جی بولن نہ بولن احمد بھائی فرانس تو آن نہ آن استاد العلماء دا اپنا علم یوں نواستے کافی ہے پھر جڑے پیچھے چھوڑ گئے خدا دی قسمیں دعا تے کر دینے نا انہوں دا مشن جاری ہے سارا ثواب کدے مزاری جا رہے ہیں کہ بلا استاد العلماء دے مزاری جا رہے ہیں نا اور جڑی گالن میں کرنا چاہنا صدیق اکبر بھی شان والا صدیق اکبر دی پاک بیٹی اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ جڑا ماں مندہ ہے اچھی بول کے آکے سبحان اللہ میرے نبی پاک آ رہے نے آپ نے فوراں چادر لے لے تے دور تو ویکیا کہ باہر بارش آ رہی ہے حضور آئے تے آپ نے میرے نبی دے کپڑے نے ویکیا علامہ اشرف فاروقی صاحب کپڑے سکے نے عرض کیتی آقا باہر تے بارش بڑی تیز ہے اور تواڈے کپڑے سکے نے میرے نبی فرمایا عائشہ باہر تے بارش نہیں ہو رہی آقا تانوں نظر نہیں آ رہی میں حیران ہاں تانوں تے ہر شے نظر آندی ہے آقا تانوں تے دیوار دے پیچھے دا علم ہے بارش نظر کیوں نہیں آ رہی میرے نبی فرمایا عائشہ ذرا خیال تے کر تیرے اتے میری چادر ہے علامہ مفتی الطاف سیالوی صاحب تشریف فرمانے تیرے اتے میری چادر ہے اس چادر دی وجہ تو اللہ دے انوار و تجلیات جیڑے میرے اتے برستے نے نا او تینو اس چادر دی وجہ تو میرے اللہ نے سارے انوار و تجلیات جڑے میرے تے نازل ہو رہے نے اللہ نے وکھا دیتے جے نکتہ سمجھ آئے باہر تک جڑے بیٹھے ہو یا اندر اچھی کہنا سبحان اللہ میں کیا اگر اما عائشہ صدیقہ آپ تے اتے حضور دی چادر آئے تے اللہ دے انوار و تجلیات آپ نو ٹریک نظر آن اور ہجرت دی رات اس مولا کائنات کی مقام ہوئے گا جتے تھلے بسترہ حضور دا سی چادر اتے حضور دی وہ علی کتوں تک بے خدا ہوئے گا اور پھر ہجرت دی رات غار سور تک صدیق اکبر نے حضور نو کندیاں تے اٹھایا او صدیق اکبر کتوں تک بے خدا ہوئے گا دوستان گرامی میرے نبی دا ہر یار شان والا میرے نبی دا ہر غلام شان والا حضرت مولا کائنات تشریف فرمانے تے ایک عرابی حضور کو لایا تے میرے نبی نے اودے نال بچڑے دا سودا کیتا سرکار نے خدار فرما لیا تے میرے نبی پاک فرمایا کل آ کے پیسے لے جائیں وہ باہر آیا تے مولا کائنات فرمایا کیویں آیا کہ حضور نے خدار فرمایا تے میں بچڑا فروخت کیتا ہے حضور فرمایا کل آ کے پیسے لے جائیں مولا کائنات فرمایا جا حضور نو عرض کر آقا اگر میں کل نامہ تسی نہ ملو تے میں پیسے کدے کو لواں وہ حضور کو لایا احمد بھائی میرے نبی فرمایا ہاں آقا اگر کل نامہ تسی نہ لبو پیسے کس کو لواں فرمایا میرا صدیق کسی دا حق نہیں کھاندا صدیق اکبر کو لوا کے لے لیں وہ باہر آ گیا مولا علی پوچھنا کی چاندے سن اسی تے اینڈ کراں گا
آئیے مولا کائنات پوچھے ہاں بھائی حضور فرمایا صدیق اکبر آکے اکبر ہی پھر جا حضور نے عرض کر آقا جی صدیق نہ لبن تو پھر آ گیا آقا اگر صدیق نہ لبن پھر فرمایا پھر عمر کو لے لیں عمر بھی کسی دا حق نہیں کھانا پھر باہر آ گیا سرکار نے عمر دا نام لیا ہے آکے ایک باری پھر جا عرض کر سونے جی عمر نہ لبن تو پھر آ گیا میرے نبی فرمایا یہ عمر نہ لبے تو پھر عثمان غنی کو لے لیں میرا عثمان بھی کسی دا حق نہیں کھانا پھر باہر آیا مولا علی فرمایا ہاں بھائی حضور فرمایا عثمان فرمایا آخری بار جا آپ ترتیب پوچھنا چاہتے سن مولا کائنات فرمایا آخری بار جا پھر نہیں کھلاں گا میرے نبی کو لایا آقا گراما نہ صدیق لبن نہ عمر لبن نہ عثمان لبن کس کو لما میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا جنہیں 4 واری میرے کو تینو کھلیا پھر اسے علی کو لے کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بس ایک نکتہ دین لگا اس تے تے میں قبلہ شاہ جی دے حوالے میں خود کرانگا شاہ جی دا اعلان میں خود کرانگا احمد بھائی نکتہ بڑا حسین ہے اے تواڈی میری دعا کرو بخشش دا سبب بن جائے استاد العلماء دی بلندی درجات دا سبب بنے گا انشاءاللہ میں سمجھانا کی چاہنا اور یاروں یہ صدیق اکبر ہون عمر ہون عثمان ہون اور یاروں اے عرابی دا حق نہیں کھاندے نبی دی یاد دا باق میں کھاندے تسی بھی کمال ہو گئے ہون جی میں نے تھوڑا جا سنیا جانا میرے تو زیادہ شاہ جی نے سننا ہے میں ہون خود ہی دعوت دیاں گا اور میں خود ہی صاحبزادہ احمد رؤف ہاشمی صاحب آپ دی طرف تمام علماء کرام یہ میرے بھائی دی محبت آپ نے ڈیوٹی میرے ذمہ لائی میرے بھائی عمر یار صاحب بیٹھے نے اظہر صاحب قاری یوسف صاحب ریاست فروزی صاحب انہاں میں نے آکے جتنے علماء نے میرے کو نمبر ہے نے تسی بھی میں نے سینڈ کر دے ہو ویکھ لو کئیاں نو شاید تسی فون بھی نہ کیتا ہوئے اے ماشاءاللہ مسجد اندروں باہروں بھری ہے اور زیادہ علماء باہر بھی بیٹھے نے اندر بھی بیٹھے نے ماشاءاللہ اے تواڈے والد گرامی دا فیض ہے تو میری دعا ہے کہ میرا اللہ میرے استاذ العلماء دے درجات بلند فرمائے میرا اللہ اس مسجد آباد و شاد فرمائے اور میرا اللہ میرے بھائی صاحبزادہ احمد رؤف ہاشمی صاحب جڑے اتنی دور تو اپنے باپ دورس کرنا ہے یہ چاندے تو تھی دعا کر لیندے اور پھر ماشاءاللہ ساڑھے بزرگ نے قبلہ پیر صاحب ممتاز حسن ہاشمی صاحب آپ اس عمر دے اندر اتنی دیر تو تشریف فرمانے میں خود ہی اور دعوت دیاں گا اور پھر تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ کیوں میں نعرہ لوایا ہے کیونکہ قبلہ استاد العلماء نے ختم نبوت دا بڑا کم کیتا ہے آپ جیل وچ بھی رہے اسیر ختم نبوت بھی نے اور عمر تقریباً میرے کل 102 سال تھی نا تقریباً یارو ختم نبوت دا مجاہد ہوئے تے نعرہ نہ لگے ختم نبوت دا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تسی بھی زندہ باد ماشاءاللہ قبلہ شاہ جی کنجوسی نہیں کرنی تقریر انج کرنی ہے کہ اج بتی بلا کے لگ پتا جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت